ما कान मुहम्मद अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल उम्मीयुल अलीम। अहबाब इन्फॉर्मेटिक्स में खुशामदीद। आज की स्पेशल इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप दोस्त अहबाब को कादियानियत का एक नया फितना जो भरता हुआ आप तमाम लोगों के ज़िंदगियों में शामिल होने को है, उसके हवाले से चंद इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाएंगी और आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से ये कादियानियत का बीज हम लोगों के मुआशरे में बोया जा रहा है और हमारे देखे हमारी आंखों के सामने ये लोग हमारे ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं जिन चीज़ों को आप और मैं हम लोग देख भी रहे हैं, लेकिन देखने के बावजूद हम लोग उनको मुकम्मल तौर पे उनकी असास को आइडेंटिफाई करने से कासिर हैं। आज की स्पेशल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आखिर तक आप जरूर देखिएगा ताकि आपको बताया जाए कि किस तरीके से कादियानियों को आप पहचान सकते हैं और वो औरतें जो कि आप लोग देखते हैं खास तरीके से बुर्का करके हमारे घरों में या हमारी खानदान की जो औरतें हैं उनके साथ मेल मिलाप बढ़ाने की कोशिश करती हैं और उनके ईमान को खराब करती हैं, उनका पता कैसे लगाया जा सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। अब अगर आप कभी बाजार जाएं तो आप लोगों ने देखा होगा कि चंद औरतें ऐसी होती हैं जिन औरतों ने अपना नाक अपने बुरके से बाहर निकाला हुआ होता है, यानी उन्होंने जब नकाब किया होता है तो इस तरीके से किया होता है कि नकाब करते हुए उनकी आंखें तो दरकिनार, उनका नाक भी नकाब से बाहर आया हुआ होता है। ये एक खास तबका है जो कि कादियानियों का होता है और उस कादियानियों के इस खुसूसी फिरके के अंदर जो औरतें हैं उनका हिजाब करना बुनियादी तौर पे इस पैटर्न पर होता है ताकि उनको दूर से देखकर ही पहचाना जा सके कि ये औरत कादियानी है। और इस तरह की जो औरतें हैं वो बाज़ दफ़ा दूसरी औरतों को अपने ईमान पर लाने के चक्कर में या उनको अपनी जानिब जो है वो अट्रैक्ट करने के चक्कर में उनको किसी ऐसे रास्ते पर ले चलती हैं जिस रास्ते से वापसी बहुत मुश्किल होती है और आपको काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, ध्यान रहे कि 1974 की पाकिस्तानी आईनी तरामीम और बाद 1984 के इम्तना कादियानियत कानूनी एक्ट की शिक 298A, 298B और 298C के तहत न सिर्फ कादियानी काफिर हैं बल्कि धोखा देकर खुद को मुसलमान साबित करने के लिए अगर शार इस्लाम का इस्तेमाल करेंगे तो 3 साल कैद की सजा पाकिस्तानी कानून में मौजूद है। यहाँ कुछ ऐसी निशानियां आप दोस्त अहबाब के साथ मैं शेयर करने वाला हूं जो मुसलमानों के भेष में छुपकर रहने वाला कादियानी अक्सर व बेशतर इख्तियार करता है। इसमें सबसे पहली निशानी यह है कि मुसलमानों से गपशप लगाने के बहाने कादियानी अपनी शनाख्त करवाए बगैर बात मजहबी उमूर की तरफ ले जाता है और ये बावर करवाने की कोशिश में लगा रहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक मंदरजा झैल अकायद रखना कुफ्र नीज इस्लाम और कुरान के खिलाफ भी है कि अल्लाह ने उनको आसमान पर जिंदा उठा लिया है और काफिर उनको आसमान पर जो है वो सलीब नहीं दे सके और वो करीब कयामत में वापस आएंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। और कादियानी ये साबित करने की कोशिश करता है कि उनको सलीब पर चढ़ाया गया था लेकिन वो जख्मी हालत में फलस्तीन से कश्मीर हिजरत कर गए, वहां 120 साल की उम्र में उनको मौत आई। और सही हदीस में जो मज़कूर है कि क़यामत से कबल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इब्न मरियम ने नाजिल होना है, इससे मुराद यह है कि इस उम्मत में से ही किसी मिसले ईसा ने पैदा होकर मसीह इब्न मरियम और इमाम मेहदी होने का दावा करना है। और कुरान में जहां हजरत ईसा इब्न मरियम के मुताल्लिक तवफ़्फ़ी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है या ये लफ्ज मौजूद है, इससे मुराद उनकी मौत है। हालांकि अरबी बोलने और जानने वाले ये समझते हैं कि तवफ़्फ़ी का मतलब किसी चीज को पूरा पूरा कब्ज करना या पूरा पूरा ले लेना होता है और चूंकि अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम को मुकम्मल तवफ़्फ़ी कर ली यानी जिस्म शऊर और रूह समेत आसमान पर उठा लिया, इसलिए कुरान में उनकी तवफ़्फ़ी का बयान है और हदीस में उनके क़यामत से कबल नुज़ूल का बयान इस तवफ़्फ़ी की तस्दीक करता है। अब ये लोग स्पेशली करते क्या है कि ये आप तमाम दोस्त अहबाब को अपने फितने की जानिब ले जाने की कोशिश करते हैं। इनका एक स्पेशल चैनल है, इनकी आप पहचान यहां से कर सकते हैं कि इन लोगों ने मुकम्मल तौर पे इस्लामी भाइयों जैसा ही वज़ाकता इन्होंने रखा हुआ होता है, उसी तरह टोपी पहन के दाढ़ी रख के ये घूम फिर रहे होते हैं और ये आपके दरमियान आपके बीच में एंटर होने की कोशिश करते हैं। इनके घरों की छत पर आप लोग देख सकते हैं कि हर एक कादियानी की छत के ऊपर लाजमी तौर पर यह बात है कि उसने LED वगैरह लगाने के लिए घर में ऊपर एक डिश एंटीना भी लगाया हुआ होता है जिसके जरिए ये अपने कादियानियत का वो चैनल देखता है जिस चैनल को पाकिस्तान में वैसे ब्लॉक कर दिया गया है।
اس چینل کو دیکھ کر یہ اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہے جو کہ غلط ہے، اور اسی ایمان کو دوسرے تمام اسلامی بھائیوں پر مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور الٹیمیٹلی آپ کو اس جگہ پر لے جانے کی کوشش کرتا ہے جہاں سے واپسی کا راستہ بہت مشکل ہے۔ لہٰذا آپ نے ان کے اس فتنے سے اپنے آپ کو جتنا بچا سکیں بچانا ہے۔ اور دوسری ان کی آپ کو میں بتا دوں ایک اور نشانی کہ علماء دین سے یہ شدید متنفر کرنے کی آپ کو کوشش کریں گے، ان کو تمام برائیوں کی جڑ بتائیں گے، اور ملا یا مولوی کے نام سے یہ ان کو پکاریں گے۔ فرقہ واریت اور کفر کے فتووں پر بات کرنے کے بہانے موضوع کو اقلیتوں کے خلاف ہونے والی کارروائی بشمول قادیانی جماعت، جس کو یہ جماعت احمدیہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، ان کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ جتانے کی کوشش کرتا ہے کہ کیونکہ مسلمانوں کے تمام فرقے ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، ویسے ہی انہوں نے جماعت احمدیہ کو اپنے آپس کے اختلاف کے تحت کافر قرار دے دیا۔ حالانکہ امت مسلمہ کے تمام مسالک بالجمع ایک دوسرے کو کافر قرار نہیں دیتے، اور فقہ کے چاروں امام جو گزرے ہیں، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ، ان میں سے کسی نے دوسرے فقہ کے ماننے والوں کو کافر یا اسلام سے خارج قرار نہیں دیا۔ اور عقیدی ختم نبوت کے معاملے میں تمام امت مسلمہ کا اجماع موجود ہے۔ ہمیشہ سے آپ علیہ السلام کے بعد پیدا ہونے والا ہر مدعی نبوت اور اس کے پیروکار کافر اور اسلام سے خارج ہے۔ حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ جس نے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مدعی نبوت سے اس کی صداقت کا ثبوت طلب کیا کسی تردد کے ساتھ، تو وہ خود بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ قادیانی چاندی کی خاص قسم کی انگوٹھی پہنتے ہیں۔ اکثر لا علم مسلمانوں کے سامنے یا وہاں موجود جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ کوئی ان کو پہچان نہیں پائے گا، جس پر قرآن کی یہ آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں۔ یہ انگوٹھی مرزا قادیانی کی سنت کے طور پہ یہ لوگ پہنتے ہیں، کیونکہ مرزا قادیانی بھی ایسی ہی ایک انگوٹھی پہنا کرتا تھا۔ اور ان کا فرینچ کٹ داڑھی ہوتی ہے ان کی، یا پھر کلین شیو میں آپ کو ملتے ہیں 99% قادیانی۔ اور ان کے ہاں غیر اعلانیہ حکم کے طور پر کوئی قادیانی جماعتی عہدیدار موجود خلیفہ سے لمبی اور گھنی داڑھی نہیں رکھ سکتا، اس لیے کبھی سالانہ قادیانی جلسے کے موقع پر بھی ہزاروں قادیانیوں کے بیچ کوئی قادیانی اپنے خلیفہ جیسی اس کے برابر یا اس سے لمبی داڑھی رکھے نظر نہیں آئے گا۔ اس سے آپ کو اس بات کی تصدیق ہو جائے گی۔ قادیانی کبھی مسلمانوں کی طرح مخصوص نماز والی گول ٹوپی نہیں پہنے گا، یا تو وہ پٹھانوں کی مخصوص ٹوپی پہنے نظر آئیں گے، یا سندھی ٹوپی یا جنا کیپ۔ اس حوالے سے ایک ایسی بات جو کوئی قادیانی آپ کو نہیں بتائے گا وہ یہ ہے کہ قادیانی جماعت میں ان کے مرتبے کے رتبے کے لحاظ سے سر ڈھانپنے کا رواج ہے۔ مردوں میں ان کا خلیفہ شملے والی پگڑی پہنتا ہے، اس کے علاوہ کسی قادیانی کو اس کی موجودگی میں پگڑی پہننے کی اجازت نہیں ہوتی۔ خلیفہ کے بعد جو اس سے نچلے درجے کے عہدیدار وہ جنا کیپ کا استعمال کرتے ہیں پینٹ کوٹ یا شلوار قمیض و شیروانی کے ساتھ، اور پھر ان سے نچلے عام قادیانی پٹھانوں کی مخصوص ٹوپی پہنتے ہیں یا پھر سندھی ٹوپی میں نظر آتے ہیں۔ قادیانی عورتوں کو پہچاننا ہو تو دور سے آپ اور بھی آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ یہ قادیانی مردوں کی طرح مسلمان عورتوں کی ضد میں ڈھیلے ڈھالے برقعے کے بجائے عمومی طور پر ٹائٹ برقع پہنتی ہیں، جس کی کمر پر اکثر بیلٹ بھی نظر لگی آتی ہے آپ کو تاکہ برقعے کی فٹنگ اچھی ہو۔ ویسے وہ بیلٹ کھولتے ہوئے کافی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے برقعے میں ایک لمبی چاک بھی ہوتی ہے، اور ان کے نقاب کا طریقہ بھی نرالا ہوتا ہے، جس میں نقاب ناک کے نیچے رکھا ہوتا ہے، ہونٹوں کے اوپر ڈھلکا ہوا، جس سے سوائے لب و رخسار کے سب نظر آتا ہے، جو کہ نہ سامنے آتے ہیں اور نہ چھپاتے ہیں، کہ مزداق مسلمان مردوں کو لبھانے کے لیے ایک حربے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ قادیانیوں کا ٹی وی چینل MTA مسلم ٹی وی احمدیہ کے نام سے سیٹلائٹ سے 24 گھنٹے نشر ہوتا ہے، جس پر یہ اپنے مذموم کفریہ عقیدے کی کھلم کھلا تبلیغ کرتے ہیں۔ اور دجل پر مبنی تعلیم کو قادیانیوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آج کے اس دور میں جب کیبل ٹی وی عام ہے اور ڈش اینٹینا کا استعمال پاکستان میں عام گھریلو صارفین کے لیے متروک و معدوم ہو چلا ہے، لیکن اس کے باوجود قادیانی MTA چینل دیکھنے کی غرض سے اپنے گھروں پر ڈش اینٹینا لگاتے ہیں، اور جن مسلمانوں پر یہ اپنے دجل و فریب کی تباہ آزمائی کرتے ہیں ان کو اکثر تبلیغ کی نیت سے اپنا یہ ٹی وی چینل اپنے گھر یا علاقے کے قادیانی مرکز میں بلا کر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قادیانیوں کا مشہور چینل منارۃ المسیح ہے، جو کہ قادیان انڈیا میں ہے، جس مینارے کو یہ اپنا ٹی وی چینل پر مسلمانوں کے مقابلے میں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی جگہ دکھا کر اس کو مشتہر کرتے ہیں۔
ان دونوں کے سلوگن مضمون کے ساتھ لگی معلوماتی تصویر میں آپ دوست احباب دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے اہم نشانی یہ ہے کہ قادیانی ناموں کے آغاز میں آپ کو محمد لگا نظر نہیں آئے گا، اور نہ ہی کوئی پیدائشی قادیانی آپ کو اس طرح کا خالص اسلامی نام رکھے نظر آئے گا جیسے کہ عبداللہ، مصطفیٰ، عبد الرشید، عبد القیوم، جبکہ ان کے ناموں کے اختتام میں احمد لگا ہوا ہے، جو مرزا قادیانی کے نام کا بھی حصہ تھا، اور قادیانی قرآن میں بیان ہوئے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مخصوص نام احمد سے مراد مرزا قادیانی کی ذات ہی لیتے ہیں۔ البتہ فیس بک پر اکثر قادیانی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے جعلی نام رکھ کر آپ کو ان باتوں کی خلاف ورزی بھی کرتے نظر آئیں گے۔ یاد رہے، پاکستان اور دنیا بھر میں پائے جانے والے زیادہ تر قادیانی پنجابی زبان بولنے والے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ مرزا قادیانی کا تعلق بھی تقسیم ہندوستان سے قبل قادیان ضلع گرداسپور پنجاب سے تھا، اس لیے ان کی تبلیغ کا زیادہ اور مرکزی دائرہ بھی تقسیم سے قبل اور بعد میں بھی پنجاب ہی رہا، جہاں موجود سادہ لو دیہاتی ملنسار ماحول میں ان کے فتنے کی آبیاری ہو سکے، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے نسل در نسل۔ یہ کچھ نشانیاں آپ تمام احباب کو بتائی دی ہیں میں نے قادیانیوں کی۔ امید ہے کہ آپ دوست احباب جنہوں نے یہ ویڈیو سنی ہے، آپ اسے آگے بھی ضرور شیئر کریں گے تاکہ مسلمان اس قادیانی فتنے سے مکمل طور پر محفوظ رہیں، اپنا ایمان سلامت رکھیں۔ اگر آپ کو اپنے قرب و جوار میں کوئی انسان یہ تمام نشانی پوری کرتا نظر آئے تو اس شخص کی مزید تصدیق سے متعلق ہم سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے کمنٹ سیکشن کے اندر۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے فتنہ قادیانیت سے متعلق تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں سوال ضرور پوچھ سکتے ہیں، تمام شکوک و شبہات کا انشاءاللہ تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ اپنی لکھی باتوں کے ثبوت کے طور پر میں ان تمام ظاہری وضاحت سے متعلق نشانیوں کی تصاویر جو ہے وہ بھی آپ احباب کی خدمت میں تب پیش کر دوں گا۔